السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں نیلنگ پوزیشن، لیٹی پوزیشن اور اسٹینڈنگ پوزیشن اور سیکورٹی کے بارے میں اور بندوق کے بارے میں اور آگ بجھانے کے بارے میں اور لوکیشن میں آپ کس طرح ڈیوٹی کر سکتے ہو، کس طرح اس کو آپ نے سپورٹ دینا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو سارا ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ چینل کا نام مت بھولے، میٹرو گارڈ آفیشیل 22۔ تو دوستو ابھی شروع ہو گیا ویڈیو، آئیے ایکسٹریکٹر صاحب سے سنتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ شکریہ، تھینک یو، تھینکس فار واچ ویڈیو مائی چینل دا سبسکرائب۔ دوسری اس ادارے کے، اس ڈپارٹمنٹ کے جتنی بھی پراپرٹی ہے، خواہ وہ مال ہے، خواہ وہ پیسے ہے، خواہ وہ فرنیچر ہے، خواہ وہ جو بھی سامان ہے، جو بھی چیز ہے، وہ ان کی پراپرٹی ہے اور ان کی حفاظت کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اور تیسرا یہ ادارہ اور یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے، ایک قیمتی اثاثہ ہے، اس میں قیمتی لوگ ہیں، اس میں قیمتی سامان ہے، اس میں قیمتی معلومات ہے۔ اس کی معلومات غیر مجاز آدمی کو نہیں دینا۔ ان تین چیزوں کی حفاظت کرنے کو سیکورٹی کہتے ہیں۔ جان، مال اور معلومات کی حفاظت کرنے کو سیکورٹی کہتے ہیں۔ اور سیکورٹی گارڈ جو سیکورٹی پر مامور ہوتا ہے، سیکورٹی پر جو آدمی کھڑا ہوتا ہے یا سیکورٹی پر جو آدمی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے، اسے سیکورٹی گارڈ کہتے ہیں۔ اور دوسری سیکورٹی گارڈ کی دوسری تعریف یہ ہے کہ ایک قیمتی اور یہ قیمتی اثاثے اور خطرے کے درمیان جو رکاوٹ بنتا ہے اسے سیکورٹی گارڈ کہتا ہے، کیونکہ اس میں مال بھی ہے، جان بھی ہے، معلومات بھی ہے۔ اور دوسری طرف ان کو خطرہ ہے۔ خطرہ کس سے ہے؟ چوروں سے ہے، ڈکیتوں سے ہے، اغواکاروں سے ہے، دہشت گردوں سے ہے، اور یہ دوسرے جو خودکشوں سے ہے، ان سے حملہ ہے۔ ان کی وہ کسی بھی وقت اس ادارے کو ٹچ کر سکتا ہے۔ جو رکاوٹ بنتا ہے اسے سیکورٹی گارڈ کہتے ہیں۔ سیکورٹی گارڈ کے لیے بھی کوئی انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے کھڑا ہونا، ہر آدمی سے جڑنا، یہ اخلاق کی ضرورت ہے۔ جب ہمارا اخلاق صحیح ہو، ہمارا کردار صحیح ہو، ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا اور کھڑے ہونے کا انداز صحیح، ہمارا یونیفارم صحیح نہ ہو، ہمارا اخلاق صحیح ہونا ہو، ہمارے کھڑے ہونے کا انداز صحیح نہ ہو، تو ہر آدمی ہمیں پڑے گا۔ اور پھر سیکورٹی گارڈ 1 گھنٹہ بھی گزارتے کم طاقت کا استعمال ہو، اخلاق کے ذریعے، ہاتھوں کے ذریعے ایک آدمی کو بریف کرو، اس کو موٹیویٹ کرو، تاکہ وہ کس طرح سمجھتا ہے اسی انداز میں اس کو سمجھائے۔ ٹھیک ہے؟ باقی جو کلائنٹ کے احکامات ہوتے ہیں، جو حکم ہوتے ہیں، جو آپ کے جو پوسٹ آرڈر ہیں، اس پر مکمل آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ دیکھو کہتے ہیں ادھر لکھا ہے سیکورٹی گارڈ۔ سیکورٹی گارڈ یعنی اس کی مختلف سیکورٹی گارڈ کی ذمہ داریاں: امجرب پر قابو پانا، امجرب پر کنٹرول کرنا۔ امجرب کس چیز کا ہے؟ لوگوں کا ہے۔ امجرب کی تعریف کیا ہے؟ امجرب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کوئی آدمی بتا سکتا ہے؟ امجرب تھوڑا سا لفظ میں تھوڑا غلط ہے۔ امجرب کہتے ہیں امجرب پر کنٹرول، لوگوں پر کنٹرول، لوگوں پر نظر رکھنا، تاکہ کوئی آدمی اندر جب آتا ہے وہ اپنے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ لائے تاکہ یہاں پہ دھماکہ ہو جائے، اس کے ساتھ ہتھیار ہو، ویپن ہو، کسی کو اغوا نہ کر دے، کسی کو قید نہ کر نام کیا لکھا ہوا ہے دوبارہ؟ وہ اپنی جو کمپنی ہیں وہ بھی جو کوئی قواعد و ضوابط آپ کو دیتے ہیں، جو احکامات دیتے ہیں، اور یہ جو ادارہ جس کے ساتھ آپ لوگ ڈیوٹی کر رہے ہیں یہ آپ کو کوئی احکامات وغیرہ دیتے ہیں، اس پر ضرور عمل کروانا، اس کو اپنے لیے بھی عمل کروانا اور لوگوں سے بھی کروانا۔ یعنی یہ جتنے بھی آپ سائٹ ہو جائے تھوڑا سا آپ بالکل دھوپ پہ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں تلاشی کے نظام کو لاگو کرنا۔ اگر یہ کہیں تلاشی کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے، تلاشی کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے، قانون کے تحت آپ کسی کی تلاشی نہیں لے سکتے، لیکن
یہ ادارے کی جو بڑا ہوتا ہے، جو سربراہ ہوتا ہے، جو کلائنٹس ہوتا ہے، اس کے حکم پر آپ تلاشی لے رہے ہیں، اور اس کی کیونکہ یہ اس کی ملکیت ہے، یہ ادارہ اس کا ہے، اگر وہ پھر آپ لوگوں نے تلاشی نہیں لینا ہے. ٹھیک ہے. تلاشی اس لیے لی جاتی ہے، یعنی یہ سوال پہ تلاشی کیوں لی جاتی ہے؟ تلاشی اس لیے لی جاتی ہے کہ جو اندر آنے والے لوگ ہیں، تاکہ وہ اپنے ساتھ کوئی بم دھماکہ، کوئی وار چیز یا کوئی گرنیٹ یا کوئی ہتھیار وغیرہ اندر نہ لائے، تاکہ ان لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے. اور باہر جو جانے والے ان کے لیے اس لیے جاتے ہیں کہ ادھر اس ادارے کی جو پراپرٹی ہے ان سے کوئی چیز اٹھا کر کے اپنے ساتھ چوری کر کے نہ لے جائے. ٹھیک ہے. حالات پر نظر رکھنا اور اپنے کلائنٹ کو کسی بھی غیر معمولی واقعہ کی رپورٹ کرنا، یعنی اپنے سینئر، اپنے سپروائزر کو، یہاں پہ آپ کا جو سینئر ہے ان کو آگاہ کرنا، اس کو رپورٹ کرنا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اگر کوئی بھی چیز آپ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے جو مشکوک پڑا ہو، کوئی ڈبہ پڑا ہو جو مشکوک ہے، یا کسی نے کوئی چیز پہنکی ہو، کوئی شاپر پہنکی ہو، اس میں کوئی چیز پڑی ہو، مشکوک چیزوں اس کو اس میں نظر آتے ہیں کہ اس میں کوئی بارود ہے، کوئی بم ہے، کوئی گرنیٹ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، تو وہ اپنے جو سیکرٹری رول یہ ہے جو 5 سی ہے. نمبر 1 ڈوب تدیس ہوئے 5 سی میں یہ ہے، جو چیز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مشکوک چیز پڑی ہے، کوئی بالٹی ہے، کوئی ڈبہ ہے، کوئی اور چیز ہے، شاپر ہے، تو آپ اس چیز کو کنفرم کریں. نمبر 1 سی کنفرم، کلیئر، کارڈن، کنٹرول اور چیک. یہ 5 سی ہے. کنفرم یعنی تصدیق کرنا اس چیز کی، واقعی یہ کوئی بم ہے یا کوئی بارود ہے یا کوئی دھماکہ خیز مواد ہے. کلیئر، اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی بم ہے، بارود ہے، کوئی دھماکہ، تو اس علاقے کو جو آپ میں جدھر ڈیوٹی کر رہے ہیں اس کو کلیئر کرنا، لوگ وہاں سے نکالنا ہے، اسمبلی پوائنٹ میں بھیجنا ہے. اسمبلی پوائنٹ جو کوئی گراؤنڈ نزدیک آپ کا ہو جو محفوظ ہو، تو وہاں پہ کو نشانہ لگانا تاکہ کوئی آدمی وہاں پہ جائے نا، اس پر کڑی نگرانی کرنا تاکہ کوئی آدمی اس کو ہاتھ سے اٹھائے نا، اس کو ہاتھ سے ٹچ نہیں کرنا. اور یہ یاد رکھنا کہیں بھی آپ بارود بم وغیرہ مل جائیں تو اس کو ہاتھ نہیں لگانا، کسی بھی حالت میں ہاتھ نہیں لگانا. ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ریموٹ کنٹرول ہو، اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی، جب آپ ہاتھ لگاؤ گے وہ بلاسٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کہ لوگ وہاں پہ نہ آئے جہاں وہ بم پڑا ہے، جہاں وہ بارود پڑی ہے، وہاں پہ کوئی آدمی نہ آئے. اور چیک اس ایریا کو جو آپ کا، ٹھیک ہے، کیونکہ بعض دفعہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ ایک کو بلاسٹنگ ہو جاتا ہے، جب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اس میں دوسرا بم رکھا ہو، گرنیڈ یا کوئی سلسلہ رکھا ہو، وہ دوبارہ دوسرا بلاسٹنگ ہو جاتا ہے، اس طرح تیسرا ہو جاتا ہے، اور کافی دفعہ اسی طرح ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس چیز پر تسلی کرنا، جب تسلی کے بعد اپنے سینئر کو رپورٹ دیں. ٹھیک ہے. جو آگ کی خوراک ہے ایندھن، اس میں لکڑی، کاغذ، گتا وغیرہ، پیٹرول، ڈیزل، بجلی کی تاریں وغیرہ، یہ سارے ان کی آگ کی خوراک میں آتا ہے. تو ہوا یعنی آکسیجن، حرارتوں اور ایندھن، آگ کی جو ایندھن، یہ 3 چیزیں جب آپس میں مل جاتے ہیں اس سے آگ لگ جاتی ہے. آگ ایک کیمیائی عمل ہے جس سے حرارت پیدا ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ آگ کی ہمارے ہاں 3 اقسام ہے، کلاس اے، کلاس بی، کلاس سی. ویسے تو 5 ہے لیکن آپ کو بتایا تھا میں نے 3 کیے. کلاس اے میں ٹھوس اشیاء جس طرح آپ کہتے ہیں لکڑی، کاغذ، گتا، صوفہ، ان کی کلاس اے آگ ہوتی ہے. کلاس بی میں مائجات، پیٹرول، ڈیزل، گھی، پینٹ، یہ سارے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو کلاس بی کہتے ہیں. اور کلاس سی جو بجلی کی آگ ہوتی ہے، الیکٹرک سرکٹ شارٹ ہونے سے جو آگ لگ جاتی ہے اسے کلاس سی آگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 3 قسم کی آگ ہے. ابھی اس کے سلنڈر CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ والا، ایلوٹران وہ بھی ہوا گیس والا سلنڈر ہے، DCP ڈرائی کیمیکل پاؤڈر، اور فوم سلنڈر. یہ 5 سلنڈر ہم استعمال کرتے ہیں اور ہر آگ کے لیے الگ الگ سلنڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. واٹر سلنڈر ہمیشہ کلاس اے آگ میں استعمال ہوتی ہے، جو 2 اشیاء کی آگ ہوتی ہیں جو جل کر راکھ بناتے ہیں. اس کے لیے آپ یہ DCP استعمال کر سکتے ہیں، ڈرائی کیمیکل پاؤڈر والا بھی. اس کے بعد آپ ایلوٹران والے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور CO2 والا بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ان کی طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہیں. اس میں سے یہ ہے کہ
کہ باقی سلنڈر تو ساتھ ہوتا ہے، لیکن جو CO2 ہے وہ جو نیچے جو پڑا ہے CO2 ایک سلنڈر نیچے پڑا ہے جس کے ساتھ لمبا پیپ ہے اور دست ہوتا ہے. اس کو جب آپ استعمال کرتے ہیں وہ دستے میں ایک جگہ بنا ہوا ہے، وہ کناری سی جو بنی ہوئی ہے. یہ سلنڈر کو جو آپ نے پکڑ لیا، یہ گاڑی میں نے دیکھی یہ بالکل گرین پہ ہے. ٹھیک ہے، جب آگ ہوگی تو آگ کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے طرف کو آپ لوگوں نے اس کو شخص لینا ہے. شخص لینے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس کو دیکھنا ہے. جب اس کو دیکھنا ہے پھر یہ جو پین ہے، یہ سیفٹی پین جو ہوتا ہے یہ نظر آ رہا ہے، اس کو نکالنا ہے. سیفٹی پین نکالنے کے بعد اس کو نشانہ لینا ہے اور نیچے کی طرف یہ دیکھو آخر یوں اس طرح نہیں یا یوں اس طرح نہیں، بالکل نیچے. اس کے بعد پھر اس لیور کو دبانا. اس سے جو مواد نکلتے ہیں، ہوا وہ گیس ہو، ہوا وہ پاؤڈر ہو، ہوا وہ پانی ہو، جو بھی ہو، اس کو جب آگ کے نچلے حصے پر یہ پڑتے ہیں پھر اس کو جھاڑو کی طرح اس طرف پھیرنا تاکہ پورا کہ پورا آگ کو کور. یہ 30 بور پسٹل ہے. اچھا، پورا نام اس کا 30 بور ہی ہے. 30 بور پسٹل. ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ چینا نے بنوایا، روس نے بنوایا 45 سے لے کر 50 میٹر تک. سر ادھر ہی میں آپ کو تھوڑا سا روکوں. ہاں، ابھی آپ نے چائنا اور رشین کہہ دیے. ہاں، چائنا اور رشین، اس کو بعد میں کس نے بنایا؟ یہ اس دن میرے اوپر سوال ہوا ہے اور اچھا خاصا میں کس نے آپ کو یہ میجر صاحب ایک آیا تھا ان کا. آپ کو کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ یہ کون سے ملک کا بنا ہوا ہے؟ یہ پاکستان کا. میں نے بولا پاکستانی ہے. ہاں. تو پھر آگے اس نے کہا کہ جی یہ تو پشاور کا بنا ہوا. میں نے بولا یہ تو ہر جگہ پہ بن سکتے ہیں، صرف پشاور کا نہیں ہے، ہر جگہ پہ بن سکتے ہیں. جس فیکٹری میں اگر بن رہا ہے وہاں بھی بن سکتے ہیں. پاکستانی یہ ابھی ہر جگہ پہ بن رہا ہے. ہاں، باہر ملک پہ بن رہا ہے. یہ سوال اس نے میرا غلط کر دیا. نہیں، غلط نہیں. لیکن وہ سینئر تھا، پھر مجھے خاموشی اختیار کرنی پڑی. یہ ہر ملک میں ابھی یہ بن رہا، آدمی کو جان سے مار سکتے ہیں. ایک ہلکا پھلکا ہتھیار ہے جو گوتم بدھ لڑائی میں کام آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے پھر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس کے میگزین میں راؤنڈ آتے ہیں. عموماً اس میں ہم 5 سے زیادہ راؤنڈ نہیں ڈالتے کیونکہ اس کے جو اسپرنگ ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ آگے اس کو راؤنڈ کو آگے. ٹھیک ہے. تو اس کا کرنے کا طریقہ نہیں، عموماً لوگ اس طرح استعمال کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اس طرح جس کا وہ پریکٹس ہو اتنا وہ اس کو قابو کرے اور کر سکے تو اس کے لیے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کا نہیں ہے تو عموماً اس کا طریقہ کار ہے کہ یہ دونوں ہاتھوں سے، ٹھیک ہے، یہ طریقے سے اس کو پکڑنا ہے جو عام جو پوری طریقہ ہوتا ہے اور اس کو یوں نشانہ بنانا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے.